ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نہایت دبا کچلا، حالانکہ غلامی کا رواج تو اب ختم ہو گیا، پہلے غلامی کا رواج ہوا کرتا تھا، لیکن اب بھی بہت سارے ماتحت لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور اس پر میں ایک روایت پیش کرتا ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے سیکھیں کہ جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ تو ڈر کی وجہ سے سبھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بڑے خوش اخلاق بھی ہو گئے، جب فوٹو کھنچتا ہے تو اچھا مسکرا لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو کہ اسلام نے کیا مزاج دیا ہے بھائی، ہم نے اس کو اپنایا ہی نہیں۔ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آئے آپ کو۔ بزرگوں نے اس مزاج کو اپنایا تھا، جو دبے کچلے لوگ تھے نا ان کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ہمیشہ دبے کچلے غریب کمزور طبقے کی تعداد ہمارے معاشرے میں زیادہ رہی ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ رسول اللہ کے قریب آنے والے اس سماج کے کوئی بڑے بڑے مالدار اور جاگیردار نہیں تھے، غریب لوگ تھے۔ سیدنا بلال حبشی جیسے لوگ، حضرت عمار بن یاسر جیسے لوگ، حضرت صہیب رومی جیسے لوگ۔ اور اسی اسٹریٹجی کو مدینے سے اجمیر جو ہے غریب نواز لے کر کے آئے، یہی اسٹریٹجی، یہی منصوبہ، اور غریب نواز نے بھی یہی کام کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب مسلمان ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے غلاموں پر بڑی سختی کیا کرتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے، جس کو اپنے غلام کو مارنا ہوتا تھا، دھمکی دینی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ وہی حال کروں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو یہ کہاں کرتے تھے لوگ، لیکن جب مسلمان ہوئے نا حضرت ابو ذر غفاری، جب وہ جانے لگے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے، تو رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے بڑی پیاری بات کہی، لمبی تقریر نہیں، لمبا خطاب نہیں، حضور مختصر خطاب فرماتے، مختصر گفتگو کرتے، وہی دل پہ اثر کرتی۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے، کہا ابو ذر غلاموں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، نچلے طبقے کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کے حساب سے کوئی بھی نچلا درجہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، روش کمار بھی اسی آدم کے بچے ہیں اور مختار اشرف بھی اسی آدم کا بیٹا ہے۔ قرآن یہ مزاج دیتا ہے کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، اب تم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ادا کرو، تاکہ اللہ چراغ روشن کر دے اس کے دل میں محبت کا، ایمان کا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سے جب رسول اللہ نے فرمایا تو وہ گئے، آنکھوں میں آنسو، اپنی بیوی کو جا کر کے کہا کھانا بناؤ۔ کھانا بنانے لگی ہوں، جب کھانا لگا تو حضرت ابو ذر غفاری نے خود دسترخوان بچھایا۔ اس سماج کے بڑے جاگیردار، بڑے مالدار، بہت پیسے والے حضرت ابو ذر غفاری، جن کے یہاں بڑے غلام ہوا کرتے تھے، وہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کھانا لگاؤ، دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگایا گیا، تمام غلاموں کو بٹھایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس میں جو غلام بیٹھے تھے نا وہ بوڑھے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت ابو ذر غفاری سے انہوں نے کہا کہ جناب میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور میں کھا نہیں پا رہا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے، جو بھی کام ہے آپ بتا دیں، کیونکہ اب مجھ میں آپ کی مار جھیلنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، کہا بھائی اب تمہیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، اب تمہارے سفید بالوں کی عزت کی جائے گی، کیونکہ اب نبی کا میلاد ہو گیا، اب حضور کی آمد ہو گئی۔ تو نبی کے میلاد کی برکتیں یہ کہ بیٹی، بیوی، بہن، ماں، گھر سے لے کر کے معاشرے کے ہر فرد کو اللہ کے رسول نے تحفظ فراہم کیا، ہر ایک کے ادھیکار کی سرکشا ہوئی، اور پھر انصاف اس طرح سے قائم ہوا کہ جہاں جہاں مسلمان پھیلے، کئی جگہوں پہ بغیر تلوار لڑے، بغیر تلوار چلائے مسلمانوں نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ آج بھی اگر ہم اس کردار کو اپنا لیں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں تبدیلی آئے گی۔ ہم ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں، خدا بندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں، چلو پھر لوٹ جائیں اس طرف کو جدھر کا راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔